خوش آمدید۔ آج ہم کچھ بہت اہم دینی تصورات پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ ایمان، نفاق اور شرک۔ مطلب ایمان کیسے مضبوط ہو، نفاق سے کیسے بچیں، اور یہ شرک جو اتنا سنگین معاملہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک مومن کی پوری روحانی زندگی اس کی بنیاد انہی چیزوں پر ہے۔ تو پھر ایمان سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ یقین کیسے آتا ہے دل میں؟ ایک تو وہ طریقہ ہے غور و فکر والا، کائنات، اپنی ذات، قرآن، ان سب پر سوچنا۔ ہاں، یہ اہل فکر کا راستہ ہے جو لوگ سوچنے کے عادی ہیں۔ لیکن دیکھیں، عوام کے لیے یا اس کے ساتھ ساتھ دو اور بڑے مؤثر راستے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہے صحبت، یعنی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا جن کے دل میں یقین ہے۔ صحبت کیسے؟ ایسے جیسے بھٹی کے پاس بیٹھیں تو گرمی لگتی ہے نا، یا برف کے پاس ٹھنڈک، تو بس یقین والے کی صحبت سے یقین ملتا ہے براہ راست۔ دلچسپ۔ اور دوسرا ہے نیک اعمال پر مداومت، مطلب مستقل کرتے رہنا، جیسے بچپن سے نماز، روزہ۔ اچھا، یعنی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے؟ جی بالکل، عمل سے یقین بنتا ہے اور یقین سے مزید عمل ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں نا، تقویت دیتے ہیں۔ زبردست۔ تو صرف سوچنا نہیں بلکہ صحبت اور عمل یہ بھی اہم ہے۔ جی۔ اچھا، اب آتے ہیں نفاق پر۔ یہ تو ایمان کی ضد ہوئی ایک طرح سے۔ جی، منافقت بہت خطرناک چیز ہے۔ اس سے بچاؤ کیسے ہو؟ سنا ہے اللہ کا ذکر بہت اہم ہے۔ بالکل، دوام ذکر یعنی اللہ کو مسلسل یاد رکھنا، یہ نفاق سے بچاتا ہے۔ ذکر سے کیا مراد ہے یہاں؟ صرف تسبیح پڑھنا؟ نہیں، اس کے کئی درجے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ تو قرآن ہے، اس کی تلاوت اور اس پر تدبر یعنی گہرائی میں سوچنا۔ صحیح۔ پھر نماز ہے، وہ تو زبان سے بھی ذکر ہے، عمل سے بھی۔ ٹھیک۔ پھر آتی ہیں مسنون دعائیں اور اذکار، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں، صبح شام ہر موقع کے لیے۔ یہ تعلق مضبوط کرتی ہیں۔ اور چوتھا درجہ ہو سکتا ہے کوئی خاص ذکر جو کوئی روحانی طبیب یعنی شیخ کسی خاص کمزوری کے علاج کے لیے بتائے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل اللہ سے غافل نہ ہو، یہی اصول ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کچھ آثار پیدا ہونے لگے نفاق کے، غفلت ہو جائے، تو اس کے علاج بھی ہیں۔ دو اہم علاج بتائے گئے ہیں۔ جی۔ پہلا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ مال خرچ کرنا؟ اس کا نفاق سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، نفاق کی ایک بڑی جڑ ہے دنیا کی محبت، مال کی محبت۔ اچھا۔ تو جب انسان اپنی پیاری چیز مال اللہ کے لیے دیتا ہے تو دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، نفاق دھلتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور دوسرا علاج؟ دوسرا یہ کہ جیسے ہی دین کا کوئی حکم سمجھ آئے فوراً عمل کریں، دیر نہ کریں۔ فوراً؟ جی فوراً۔ تاخیر سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ یاد ہے نا، تبوک والا؟ جی بالکل، تاخیر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ بس وہی سبق ہے، عمل میں تاخیر نہ ہو۔ یہ تو نفاق کی بات ہوئی، لیکن ایک معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، شرک۔ ہاں، شرک، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ کہتے ہیں یہ ناقابل معافی گناہ ہے، لیکن یہ بھی سنتے ہیں کہ لوگ انجانے میں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ اکثر ایمان لانے والے بھی کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ کیسے؟ مسلمان جان بوجھ کر تو شرک نہیں کرتا۔ جان بوجھ کر شاید نہ کریں، لیکن ناسمجھی میں، غفلت میں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، شرک ہر دور میں نیا روپ لیتا ہے۔ نیا روپ؟ جی، اسے پہچاننے کے لیے بصیرت چاہیے، اجتہادی بصیرت۔ اس کی قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے شرک جلی، یعنی کھلا شرک، جیسے بت پوجنا۔ وہ تو الحمدللہ مسلمانوں میں عام نہیں۔ جی، لیکن دوسری قسم زیادہ خطرناک ہے، شرک خفی، پوشیدہ شرک۔ پوشیدہ شرک؟ کتنا پوشیدہ؟ اتنا پوشیدہ، حدیث میں مثال ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہو۔ اللہ اکبر، یعنی احساس تک نہیں ہوتا؟ بالکل، احساس ہونا بہت مشکل ہے۔ یہ ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا، یا اللہ کے بجائے مخلوق سے امیدیں لگانا، اسباب پر توکل کرنا اللہ سے زیادہ، یہ سب اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔
اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ واقعی یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ایمان بڑھانے کے طریقے دیکھے، نفاق سے بچاؤ اور اس کے علاج پر بات کی۔ جی، اور شرک کی سنگینی اور اس کی لطیف پوشیدہ شکلوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بالکل، اور اصل بات نچوڑ یہ ہے کہ سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑا اعزاز اللہ کے نزدیک وہ شرک سے مکمل پاکی ہے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی تعریف یہی کی نا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ صحیح۔ تو بس آخر میں یہی سوچنے کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ یہ جو شرک خفی اتنا باریک ہے، تو ہم روزمرہ زندگی میں اپنی عبادات کے علاوہ عام معاملات میں اپنی نیتوں میں کیسے شعوری طور پر توحید پر قائم رہے، اور اس مشکل کام کے لیے اللہ سے مدد کیسے مانگے، یہ وہ سوال ہے جس پر مسلسل غور کرتے رہنا چاہیے۔